So what is that that Allah knew that the angels don't? Actually, there are many explanations جو اس کے بارے میں scholars نے کی ہیں, but for now we'll look at جو آیات ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں. Let's connect them with this. جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی تھی تو اس کے بعد اللہ tells کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. عربک میں اسم نام کے لیے تو ہوتا ہے, بٹ there's another thing کہ اس میں کوالٹیز بھی شامل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں تمام چیزوں کی کوالٹیز بھی سکھائی تھیں. Now think about it. جب اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی کوالٹیز بھی حضرت آدم کو سکھائی ہیں, تو اس میں تمام اچھے لوگوں کی کوالٹیز جو اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں وہ ہیں. انفیکٹ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوالٹی بھی ہے نا, کوالٹیز بھی ہیں نہیں, بس obviously وہ تو امیزنگ ہے. انفیکٹ جو روح ہے وہ تمام لوگوں کی اچھی ہی ہوتی ہے. تو ایون فرعون کی روح بھی جو ہے وہ بھی اچھی ہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جب تمام چیزوں کے نام سکھائے, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھا دیا, تو اللہ تعالیٰ نے تمام جو چیزیں تھیں وہ فرشتوں کے سامنے رکھی, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتائیں وہ نام ان سب چیزوں کے. لیکن اب اینجلز کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھائے تھے, اینجلز نہیں وہ بتا سکے. But then اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا کہ اچھا آپ بتائیں, اور حضرت آدم نے اینجلز کے سامنے تمام چیزوں کے بارے میں بتایا. اب اس ٹائم پہ اینجل سن رہے ہیں کہ اتنی امیزنگ کریشن. انفیکٹ جب ہم لوگ وہاں پہ تھے تو ہم اپنی روح والی فارم میں تھے, تب ہماری یہ باڈی تو نہیں تھی. تو وہاں پہ جو بھی ہماری کوالٹیز بتائی گئی ہیں اس میں سوچیں اس ٹائم وہاں پہ فرعون کی بھی اچھی کوالٹیز سن رہے ہیں اینجلز. اور جب فرشتوں نے دیکھا کہ اتنی امیزنگ کریشن ہے, تو وہ پھر وہ ان کو پتہ لگ گیا. ان کا خیال تھا کہ یہ تو بس بلڈ شیڈ کرے گی, کرپشن کرے گی. بٹ جب انہوں نے دیکھا یہ تو اتنی امیزنگ کریشن, اس میں تو اتنا زبردست اللہ نے پوٹینشیل رکھا ہے, تو then they got humbled. And in fact, if you study the Quran, you'll realize کہ in the Quran, I don't know if every single time, but many a times, سجدہ تب کیا جاتا ہے جب اللہ کی کوئی بہت امیزنگ چیز دیکھ لی ہو. جب فرشتوں نے وہ دیکھا تو فرشتے پھر حیران رہ گئے. But there is another thing. اگر ہم فار ایگزامپل the situation right now in the دنیا, اگر ہم اس کو دیکھیں تو doesn't that feel کہ جیسے فرشتوں کی بات ٹھیک تھی, واقعی اتنی کرپشن ہے, اتنی بلڈ شیڈ ہے, تو اس دنیا کے اندر. But one of the ways the scholars have answered this is کہ یہ وہ چیزیں جو ہمیں اپیرنٹ لیول پہ نظر آ رہی ہیں. ہم اتنا فار ایگزامپل بلڈ شیڈ جو دیکھتے ہیں دنیا کے اندر وہ ہمیں اوپنلی نظر آتا ہے, بٹ کتنے لوگ جو تہجد پڑھتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہے, کتنے لوگ ہیں جو چیریٹی کرتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اور ایونچولی اگر یہ سب نہ بھی ہو تو ایونچولی جو گڈنس ہے وہ اوور پاور کر جائے گی بری چیزوں کو. خیر, جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو جب حضرت آدم نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے, تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے Did I not tell you that I know the secrets of the skies and of the earth, and that I know what you disclose and what you conceal? یہاں اللہ تعالیٰ نے چھپانے کی بھی بات کی, لیکن فرشتوں نے تو ابھی تک کوئی بات چھپائی نہیں تھی. It's actually hinting towards the devil. Imagine جب فرشتوں نے یہ سارا کچھ دیکھا ہو, and imagine if there's an angel جو ابلیس کے ساتھ اب کھڑا ہے, and imagine he's saying to the devil کہ look یار کتنی کمال کی کریشن ہے وہ, لیکن وہ تو اندر سے ایڈم سے جل رہا ہے, وہ تو اندر سے انسان سے جل رہا ہے. I think we should, when we go to Jannah inshallah, we should ask Allah کہ اللہ ایک دفعہ دوبارہ سے وہ چلائیے گا وہ کیا ہوا تھا, کوئی کریشن میں بھی کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے اتنی امیزنگ کریشن ہے, اندر سے جل رہا ہے. بٹ another thing is کہ جب ڈیول اس سب میں جل رہا ہے اور اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اس چیز کی کہ حضرت آدم کو کیوں کوئی مقام ملا, حضرت آدم کا مقام تو نہیں اسے چھینا گیا تھا. اگر کسی دوست کا کہ مارکس میں بھی اچھے آ جائیں, یا کسی دوست میں بھی آن کیمپس اور somebody you see کہ وہ بہت خوش ہے زندگی میں, تو آپ کو اللہ نے خوشیاں نہیں, وہ تو آپ سے اللہ نے نہیں چھینی. So when we do that, we're actually following what the devil did. Think about it.